یہ بہت اچھی بات ہے کہ گھروں میں سفرے کرنا، دسترخوان کرنا، نظر کرنا. ہمارے پاس یہ کامن نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. ہمارے پاس 2 یا 3 نظر بہت کامن ہے. 22 رجب کی نظر ہے، وہ ہر گھر میں ہوتی ہے ماشاءاللہ، ضرور کرنا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 22 رجب ہی کو کریں، وہ نظر بھی رزق کے لیے بہت اچھی. میں آج وہ سارے نظر آپ کو بتا رہا کہ جو معصومین سے ہے. نظر قرآن سے ہے. سورہ دہر جو ہے قرآن مجید کا مشہور سورہ دہر. سورہ دہر کیوں آیا تھا، نازل کیوں ہوا تھا، اس کا نزول کیا ہے؟ ہر سورہ کا ایک نزول ہے کہ آیا کیوں، کیا وقت ہوا، کیا ریزن تھا. سورہ دہر اس لیے آیا تھا کہ مولا حسن اور مولا حسین بیمار ہو گئے تھے، بخار سمجھا وہ آ گیا تھا. بیماری بے شہزادی کونین اور امام علی نے نظر کی تھی. پہلی چیز یہ نص سے معصوم ہے. امام علی کی نظر اور بی بی زہرا کی سلام اللہ علیہ کی، یہ مدینے کا واقعہ ہے. نظر مانی تھی کہ اگر میرے بچوں کو صحت ہو جائے تو میں، بیوی نے کہا تھا کہ میں 3 روزے رکھوں گی اللہ تیرے لیے. پہلی چیز نظر مانگنا، یہ شہزادی کونین ہے. یہ جو آج بولتے ہیں نا نظر کی کیا ضرورت ہے، نظر اگر کرتے رہے نا گھروں میں، آپ یقین کرو. یہ میں نہیں بولا کہ 100 آدمی کو بلا کے کرو، 100 آدمی کو بلا کرو تو بہت اچھی بات. فیملی کے ساتھ کرو، بالکل فیملی، آپ کے ہسبینڈ وائف بچے، کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے، مشکل ہو رہا گھر میں تو کوئی مشکل نہیں، تو آپ جو ہے گھر میں نظر کرو، فیملی کے ساتھ کرو. لوگوں کو بلانا تو بہت اچھی بات ہے. تو بی بی نے نظر مانی تھی کہ میرے بچے دونوں، اور آپ یہ سوچو کہ بی بی فاطمہ کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں ہے، راز الہی کا نام. کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بچے صحیح ہو جائیں گے؟ ہم کو درس دیا کہ نظر کرو. شہزادی کونین کو کیا ضرورت ہے، ان کو تو معلوم ہے، قیامت تک کے واقعات معلوم ہے. میرے بچے صحیح ہوں گے نہیں معلوم تھا، 100% لیکن بی بی نے ہم کو بتایا کہ نظر کتنی امپورٹنٹ. تو آج بھی اگر کوئی کام ہے، آپ کے کام رک رہے، 3 نظر کرو روزے. شہزادی کونین کو ہدیہ کرو، بی بی زہرا کو ہدیہ کرو. بولے بی بی اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی، اور رکھ کے میں آپ کو ہدیہ کروں. وہ اپنے قضا بھی ادا ہو جاتے اور نظر بھی ہو جاتی. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا نظر، اتنی امپورٹنٹ چیز. آپ میری طرف متوجہ رہے. تو بس 30-40 منٹ پڑھوں گا بس. تو دوسری چیز، جب یہ نظر رکھی بی بی نے اور دونوں شہزادے صحیح ہو گئے، طبیعت صحیح ہو گئی، تو امام علی نے اور شہزادی کونین نے اس نظر کو اتارا کیا مطلب، روزہ رکھا. جب یہ دونوں نے روزہ رکھا تو امام حسن امام حسین نے بھی روزہ رکھا. یہ چاروں کو دیکھ کے جناب فیضہ نے بھی روزہ رکھا. 5 نے بھی. اللہ کا رسول اس میں شامل ہی ہے سورہ دہر میں. 4 یہ معصوم ہیں، جناب فیضہ. پہلا روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، بی بی نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائی تھی. افطار کا وقت، ایک فقیر آ گیا، یتیم آیا، آ کے بولا کہ اہل بیت بس کھولنے کا، اے اہل بیت رسول میں یتیم، مجھے کچھ دے دو. امام علی نے اپنی روٹی آفر کی. امام علی کے ساتھ بی بی زہرا نے کر دی. بابا ماں کو دیکھ کے امام حسن امام حسین نے بھی، یہ چاروں کو دیکھ کے جناب فیضہ نے بھی دے. اس رات کو پانی پی کے سو گئے. دوسرا دن آیا، سیم کیس. افطار کے وقت آ کے بولتا میں مسکین ہوں، مسکین انہیں غریب ہوں. اور آپ بیٹھ جائیں یار، مسکین ہوں. وہی کیس ہوا، 4 روٹیاں گئی، 5 آپ میری طرف دیکھو، 5 روٹیاں چلی گئی. 2 دن بھوکے رہے. 3rd ڈے آیا، اب آ کے بولتا میں قیدی ہوں. جبکہ مدینے میں کوئی قیدی نہیں تھا اس وقت، جیل میں پرزنر جو بھی آپ بولیں گے، قیدی ہوں بڑا. یہ تینوں سورہ دہر میں پورا تینوں. جب تیسرا دن ایسا گزر گیا، عجیب بات یہ تھی کہ یہ 3 دن اللہ کا رسول بی بی کے گھر ہی نہیں آیا، جبکہ روز آنے والا. تیسرے دن جب آئے تو فاقے میں ختم ہو گئے تھے. 3 فاقے ہو گئے، کمزوری اتنی ہو گئی. اس وقت جب آئے تو حالت دیکھے اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت، ان کا تیری محبت میں دیکھ کیا حال ہو گیا. تو اللہ نے پورا سورہ بھیجا سورہ دہر، جس میں اللہ نے کہا میں تمہارا مشکور ہوں، تھینکفل ہوں، جس میں فیضا کا بھی نام ہے. تو یہ پورا سورہ دہر قرآن سے ہے کہ جس میں نظر ہے. تو نظر ہمارے پاس اتنی امپورٹنٹ ہے، اس کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھا. بھی سفرہ آپ کے سامنے،
اب اس کو چھوٹا مت سمجھو، ارے کیا ہے سفرا ہے. یہ ذہن میں رہیں گا تو تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوگی. پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اب میں ممبر سے بول رہا، میں خود گھر میں نظریں کرتا ہوں. ہم کرتے ہیں اپنے ہر کام کے لیے. میں یہ نہیں بولا کہ میں 100 آدمی کو بلاتا ہوں، میری فیملی آتی. ہر مہینے میں یا 1.5 مہینے 2 مہینے کوئی کام ہوتا تھا، ہم نے کون سی نظر کرتے؟ غریب امام کی نہیں کر. مولا حسن ہے، مولا حسین، مولا حسن ہے، مولا عباس ہے، بی بی سکینہ ہے، شہزادی علی اصغر ہے، اور یہ 4 ہو گئے، اور شہزادی ام کلثوم. 5 چیزیں رکھتے سفرے پہ. میری مجلس لائیو جاری، میں ریسپانسبل واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ 5 نظر ایسی ہے کہ آپ گھر میں کر کے دیکھو، پہاڑ تمہارے سامنے تو ڈل جانا یار. کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگر نظر گھر میں کرے. مولا عباس کی نظر، مولا حسن کی نظر رزق کے لیے بہت اچھی. ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کرو مولا حسن کی نظر. اور چاند کی کیلنڈر میں مارک کر لو، مارک کر کے جو ہے 15 اب جیسا محرم گزر کے اب سفر آ رہی 15 سفر، کیلنڈر میں مارک کر لو، مارک کر کے بول دو اس دن مولا کی نظر. لیکن ہر چیز کے لیے اہتمام کرنا، یہ نہیں کہ ایسا اٹی پہ کر دیا. آپ ہے، بیوی کر لے رہی، ہسبینڈ چلا گیا، نہیں، یہ سب کام نہیں کرنا. آپ تھوڑا سا بناؤ، 1 روٹی رکھو، خورما رکھو، پانی رکھو، ہسبینڈ وائف بچے کھڑے رہنا، احترام 100%. اگر آپ احترام نہیں کریں تو پھر وہ نظر نہیں. یہ نظر اور ایک نظر، یہ کہ مجلسی نظر کیے تو صرف نظر بتا رہا ہوں کہ ہم کو معلوم تو ہمارے تھوڑا سا ہمارے پاس یہ ایجوکیشن تو آئے کہ یہ نظر سے تو ملنے والا کیا. مولا حسن کا دسترخوان ہمیشہ گرین کلر کا 1 میٹر کا کپڑا خریدو، لا کے رکھو. مولا حسن کا دسترخوان، جیسا یہ مولا حسن کا اتنا فیمس دسترخوان ہے کہ 22 جمادی الثانی کو، 22 جمادی الثانی، جس مہینے میں بیوی کی ولادت، شہادت بھی ہے اور ولادت بھی ہے، ہر گھر میں ہوتا. آئی ڈونٹ نو بامبے میں ہوتا ہے، ہوتا ہوں گا بامبے میں. اتنا مشہور دسترخوان ہے 22 جمادی الثانی کا. بیوی کی ولادت 20 کو ہے، اس کے 2 دن کے بعد. ایک سال، جس سال 9/11 ہوا تھا وہی دن تھا. میں کویت میں تھا اور 9/11 اسی دن میں ایک جگہ نظر میں گیا تھا، وہاں بھی تب چلا تھا کہ 9/11 ہو گیا. اینیو 22 کو امام حسن کا، 22 جمادی الثانی. لیکن ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کرو، تمہارے ڈیٹ ویب چیک سب کلیئر ہو جاتا. اتنا غیب سے آتا، غیب سے آتا. مولا حسن کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مدینے میں اور کوفے میں جب تک مولا حسن تھے، جو مدینے میں مسافر آئے، ٹورسٹ آئے، اس زمانے ہوٹل موٹیلز نہیں تھے، جو آتا تھا مولا کے دسترخوان پہ بغیر کھائے نہیں جاتا تھا. وہ مشہور واقعہ تو وہیں کا تو ہے، مسجد کوفہ کا، کہ جب ایک شخص آیا مسجد میں، نماز کا وقت ہو گیا زور کا، مسجد بالکل خالی ہے، اور نماز پڑھ کے اس نے پلٹ کے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اور اس کو دیکھا، جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا فضل فضل فضل. وہ آیا، سلام دعا ہو، کہا بیٹھو، کھانا مسافر ہو؟ تو اس نے کہا ہاں مسافر. کہا بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹھے تو میں نے دیکھا عجیب سوکھی روٹیاں اور پانی. اس نے کہا بھائی یہ کھانا تم کو مبارک، میں تو علی کے بیٹے حسن کے پاس جا رہا، میں وہاں جا کے کھاؤں گا. یہ کھانا آپ کو مبارک ہو، میں یہ نہیں کھاؤں گا. اٹھ کے چلا. مولا حسن کے دسترخوان پہ گئے، جا کے کھانا کھا، بہترین اللہ کا دیا ہوا دسترخوان. یہ امام نہیں کھاتے تھے. اس کے بعد جب کھاتے کھاتے اس نے کیا کیا، ایک لقمہ لیتا، ایک لقمہ جو اپنے ساتھ برتن تھا اس میں رکھنے لگا. ایک خود کھاتا ہے اس میں رکھ، ایک خود کھاتا ہے اس میں رکھتا. مولا حسن نے اس کو روک کے کہا بھائی اگر تیری فیملی ہے تو بتا دے، ہم تجھے بعد میں دے دیں گے، تو یہ کیوں کر رہا؟ اس نے کہا میری فیملی نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں. تو کہا یہ کر رہا کیا تو اس نے کہا بھائی میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں نے ایک ایسے غریب کو دیکھا مسجد کوفہ میں کہ جس جو سوکھی روٹی کھا رہا، میں اس کے لیے لے کے جا رہا. تو امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا تو پہچانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میرا بابا علی، وہ میرا بابا علی. اس کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے جا کے کہا یہ کھانا ہم بھی نہیں کھاتے، یہ تو مہمانوں کے لیے. تو اتنا مشہور دسترخوان تھا کوفے کا کہ سب کو معلوم تھا. اب مدینے کا مولا کا کہ مدینہ جانا ہے تو کھانے کی فکر حسن دسترخوان پہ کھائیں گے. تو ان کا دسترخوان آج بھی
آج بھی مدینہ منورہ میں جو سید لوگ ہیں محلے بنی ہاشم کے, ان کے پاس آج بھی مولا حسن کا دسترخوان ہوتا. 2 آدمی آگے کھا رہا, 5 کھا رہا, مجھ سے بحث نہیں, دسترخوان مشہور. اور سب کانٹیننٹ میں یہ مولا کا اتنا آزمایا ہوا دسترخوان, آزمایا ہوا دسترخوان. آپ کر کے دیکھو نا, خورما بناؤ, روٹی رکھو, پراٹھا رکھو, جو بھی رکھتے, فروٹ رکھو, پانی ضرور رکھو. یہ مولا حسن کا دسترخوان. سیم چیز مولا عباس کے لیے, مولا عباس کی حاضری جس کو ایسی ہے کہ ایسے میں کینسر کے پیشنٹس کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس یہی تھا, ان کے گھر کا دسترخوان ہے. اس کی ماں نے لے جا کے کھلایا مولا عباس کی حاضری کر, کہا میں مولا عباس آپ سے لوں گی میرے بچے کو, اور یہ بیماری سے آپ ہی یہ نظر جو ہے دوا بن جائے اس کے لیے. تو عقیدے کی بات ہے, اگر آپ کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے تو وائی ناٹ. مولا عباس کی طاقت میں کوئی وہ نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ مولا کیا دے سکتے تم. اس کو پیشنٹ صحیح ہوا صرف اس لیے کہ اس کی ماں نے کھلایا, یہ بول کے کھلایا کہ مولا میں آپ سے لوں گی اپنے بیٹے کو, میرے بچے کو جو ہے اب شفا دے. مولا عباس کی جب بھی حاضری کرنا وہ اسی طرح خورما پراٹھے میں کرنا, گلاس میں پانی رکھ, اسی جیسے یہ سفرہ بچھا ہوا ہے, اس سفرے پہ ایک بال میں خورما پراٹھا, دوسرے بال میں آپ نیت کر لو کہ یہ مولا حسن کا, یہ مولا عباس کا ہے. اس کے بعد شہزادے علی اصغر کا. اف, یہ تو عجیب نظر ہے. میں کوئی ایکسپینسو نظر سے نہیں بتا رہا آپ کو, اتنی سستی کہ یہ نظر تو ایسا اب بات کرو سیدھا آپ کے اس میں جاتا. اتنا بڑا واسطہ ہے شہزادے علی اصغر کا. میں اکثر یہی بولتا ہوں, یار ہمارے پاس 14 ہے, ہمارے پاس کربلا والے, پھر ہم ادھر ادھر کیوں جا رہے؟ صرف دل کی بات ہے. آپ پہ یقین ہونا, ٹرسٹ ہونا اپنے امام پہ. اگر تم ٹرسٹ کرو گے تو اللہ تم کو کہاں سے کہاں لے جائے. شہزادے علی اصغر کی نظر صرف دودھ پہ, گلاس میں دودھ رکھو, شربت دودھ کا جیسا بناتے ہیں شربت بناؤ, بنا کے رکھو. 3 ہو گئے. بی بی سکینہ کی سنیں گے آپ, صرف ٹھنڈے پانی سے. کیا آپ سوچو یار, سوچو, صرف پانی رکھو اور اس پانی کے اوپر بیوی کی نظر دو. کولڈ واٹر رکھ دو گلاس میں. یہ ساری چیزیں واجب نہیں, واجب نہیں ہے, مستحب عمل ہے. نظر مستحب عمل ہے. کہ یہ واجب وہ ہوتا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم سے سوال ہوگا. جیسا استخارہ, استخارہ واجب نہیں. اگر آپ استخارہ آیا, مثال کے طور پہ آپ نے استخارہ دیکھا, استخارہ بہتر آیا, یا استخارہ منع آیا اور آپ نے وہ کام کیا, آپ کو نقصان ہوگا. لیکن آپ سے خبر میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو استخارہ منع آیا تھا, تو نے کیوں کیا. واجب عمل نہیں, نقصان ہو سکتا آپ کو, اس لیے کہ تم نے استخارہ کیا ہے, آپ اللہ سے ایک رائے لے رہے, ایک ایڈوائز لے رہے, کیا میں یہ کروں یا نہیں کروں. ایک مہربان سے, ایک کریم سے آپ رائے لے رہے, اور وہ آپ کے لیے بہتری بتائے گا. اس لیے تو اسی طرح نظر نہیں کرے کوئی حرج نہیں. لیکن اگر تم ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز سے بچنا چاہتے, ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلم سے بچنا چاہتے, اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو معصومین, جب آپ نظر کرتے تو امام سے معصومین سے قریب ہونے لگتے, ان سے رشتہ بنتا نا. آپ کوئی چیز کسی کو گفٹ دے رہے, نظر کیا ہے, گفٹ ہے. آپ گفٹ دے رہے معصوم کو. آپ مثال کے طور پہ مولا حسن کو آپ نظر کر رہے, ہر مہینے نظر کرے تو مولا حسن کی نگاہ میں آئیں گے نا. مولا حسین کی نظر کر رہے, مولا عباس کی نظر کرے تو نگاہ میں آتے. تو جسٹ ٹو گیٹ کلوز بہترین عمل ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر کے لیے. بی بی سکینہ کا پانی پہ دو, اور شہزادی ام کلثوم کی نظر, بی بی ام البنین کی نظر ہے. عجیب نظر ہے وہ, عجیب نظر ہے. آپ یقین کرو, آپ یہ سوچو کہ کس کی ماں ہے وہ. بی بی ام البنین کس کی ماں؟ مولا عباس کی ماں, باب الحوائج کی ماں. اور آپ یہ سوچو کہ ماں کی نظر کوئی کرے, مجھے آ کے بولے میں نے آپ کی ماں کے لیے نظر کی, میرا دل کتنا بڑھ جائے گا. کسی نے میرے ماں کے لیے کیا, دل کتنا بڑھ جائے گا, یار اس نے میرے ماں کے لیے نظر کی. اب مانگو, اس کے بعد فروٹ لے لو, بی بی ام البنین کی مٹھائی رکھ لو, لیکن مٹھائی ہمیشہ پاک جگہ سے لے. کوئی چیز رکھو, یاد رکھو, کوئی نظر کرو, نظر کرے تو بالکل اہتمام کرنا. اور عورت جس حالت میں, پاک حالت میں رہے اگر وہ کھانا بنا رہی, ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز, گھر صاف ہونا, جگہ
सुफरा अच्छा बिछाओ, पाक और पाकीज़ा गिलास रख रहे, गिलास को 3 मरतबा पाक करके रखो। मतलब आप जितना एहतमाम करेंगे उतना आपका फायदा। ये नहीं कि आपकी मेरी नजर नहीं है, आप मासूम को गिफ्ट दे रहे। सेम चीज आप ये मत समझो अरे मौला खाते थोड़ी, नो, यही चीज हाबिल ने कही थी। हाबिल की नजर कबूल क्यों हुई, हाबिल की कबूल क्यों नहीं हुई? हाबिल उस वक्त क्या करता था, हाबिल के पास शीप गोट्स थे। काबिल का जो काम कर रहा था, 6 आदमी है खाली। काबिल का काम क्या था, खेती बाड़ी थी, चावल दाल जो भी उस जमाने में, गंदुम था, जौ थी, जो भी थी। उसने कहा अल्लाह खाता थोड़ी है, तो ये वो कचरा लाके रख दिया नजर को। हाबिल ने कहा नहीं, मैं उसको दे रहा नजर। पहले ये देखो दे रहा किसको, अल्लाह को दे। तो उसने क्या किया, एक अच्छा बकरा लिया, इसके बाद शीप गोट्स, एक अच्छा गोट लिया, लेके कान को चेक करा, नाक को चेक करा, आंखों को चेक करा, टेल को चेक करा। मोर देन 6 मंथ्स का जो गोट था वो ले जाके रखा। अब नजर दिए दोनों भाइयों ने, आग ऊपर से आई, हाबिल की नजर को कबूल कर लिया। तो उस वक्त से पहली नजर थी जमीन के ऊपर, और देने वाले नबी के 2 बेटे। पहली नजर अल्लाह ने हाबिल की खूब। अच्छा, यही गोट, यही बकरा जनाब इस्माइल के लिए आया था। क्या सुन रहे हैं, जो जनाब इस्माइल की छुरी चली थी उस वक्त यही बकरा अल्लाह ने भेजा था, जिस बकरे को हाबिल से ले लिया। तो इसीलिए आज हम ईद उल ज़ुहा में क्या करते, हमारे पास हुक्म है कि चेक करो पूरा, आंखें बराबर है, कान बराबर है, टेल बराबर है, वो सारी चीजों को, इसलिए कि जनाब हाबिल ने किया था। वे उसी की एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाला। दोबारा, तो ये कोशिश करो कि नजर बराबर को। मैंने पूरे 5 नजर बताई आपको,